آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ساری صورتحال میں کیا آگے کا منظرنامہ بنے گا؟ ان دا سینس میرا تو پہلا سوال بھی تھا، لیکن اب میں اس کانٹیکس سے پوچھ رہا ہوں کہ اپوزیشن آج کی یا گورنمنٹ آج کی وہ اپنی اسٹریٹجی میں مزید کوئی تبدیلی لائے گی سب کو سوچ کے، یا اس چیزیں ویسے آگے بڑھیں گی؟ یہ چاہیں گے معاملہ کھینچیں، خان صاحب چاہیں گے معاملہ الیکشن کی طرف لے کے جائیں، ویسے ہی چلے گا سب؟ دیکھیں اس وقت عمران خان صاحب اپنی اس موومنٹ کو کس طرح سسٹین کر سکتے ہیں، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اور اس کا دار و مدار اس پر بھی ہے کہ جو گورنمنٹ ہے اس کی پرفارمنس کیا رہتی ہے۔ صحیح ہے۔ عمران خان تو ظاہر ہے ان کی پوری کوشش ہے کہ جلد سے جلد الیکشن ہو، اس لیے کہ جتنی جلدی الیکشن ہوں گے اس کا عمران خان کو فائدہ ہوگا، جتنی ان الیکشن میں تاخیر ہوگی اور اگر گورنمنٹ کی پرفارمنس کچھ بہتر ہوتی ہے تو ظاہر ہے عمران خان کا وہ بیانیہ جو ہے وہ پیچھے رہے گا۔ تو اصل امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کی پرفارمنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور کب الیکشنز ہوتے ہیں میرا خیال ہے گورنمنٹ نے اپنا مائنڈ بنا لیا ہے کہ وہ الیکشن اگلے سال سے پہلے نہیں کرائیں گے۔ اس گورنمنٹ کا ٹینیور ختم ہوگا اگست 2023 میں، تو یہ ایٹ لیسٹ جون تک تو جائیں گے، ہر صورت میں جون تک جائیں گے، یہ ان کا ٹارگٹ یہی ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے وہ پریشر بنتا ہے، بلڈ ہوتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اب یہ کہ عمران خان کتنا سسٹین کر پائیں گے اپنی اس تحریک کو، اس لیے کہ ظاہر ہے کوئی بھی چیز ہو وہ بہت زیادہ سسٹینیبل نہیں ہوتی۔ اب اس کا دار و مدار اسی چیز پر ہے۔ ابھی تو چارج ایٹماسفیئر ہے، ابھی وہ جلسے کریں گے، عید کے بعد ان کا پروگرام ہے کہ شاید وہ اسی انداز کا دھرنا کنٹینر دوبارہ جو ہے اسلام آباد ڈی چوک پہنچا دیا جائے، اور پھر وہاں سے وہ پھر ایک لمبی تحریک شروع کرے دھرنے کی۔ تو وہ تو عمران خان صاحب تو بہت کلیئر ہیں اپنے اس میں۔ اب یہ کہ پبلک کتنی ان کے ساتھ مسلسل جڑی رہتی ہے تحریک میں، ووٹ ہونا اور تحریک کے ساتھ جڑا رہنا دونوں میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کتنا ہوتا ہے وہ امپورٹنٹ بات ہے۔ اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا، یہ گورنمنٹ کی پرفارمنس اگر خراب رہتی ہے تو اس کا لامحالہ فائدہ عمران خان اور ان کے بیانیوں کو ہوگا، اگر اچھی پرفارمنس رہتی ہے تو ظاہر ہے وہ اثر زائل ہوتا چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ اب عمران خان صاحب یہ بتائیں، ہم کل تک یہ بات جو ہے وہ آج کی حکومت جو کل اپوزیشن تھی اس سے پوچھتے تھے کہ بھائی آپ لوگ تگڑے مظاہرے کر لیں، جو کہ اتنے تگڑے تو نہیں ہوئے، لیکن بار ہم کہتے تھے کہ فرض کریں آپ بہترین قسم کے مظاہرے کر لیں، اگر گورنمنٹ آف دا ڈے یا یعنی کہ عمران خان وہ کہیں بھائی میں نہیں کراتا الیکشن، سو ہاؤ ول یو فورس دیم؟ اور الٹیمیٹلی انہوں نے 100 مظاہرے کیے، لیکن مظاہروں سے وہ فورس نہیں کر سکے گورنمنٹ کو، نکال نہیں سکے باہر جہاں تک کہ اسمبلی میں نمبرز پورے نہیں ہو گئے۔ یا عمران خان صاحب نے اتنا تگڑا دھرنا دیا 126 دن کا، اس دوران انہوں نے جلسوں کا راؤنڈ شروع کیا، بہت بڑے بڑے جلسے ہوئے، بہرحال وہ دھرنے جلسے سے نہیں گرا سکے۔ تو میرا آپ سے سوال یہ کہ فرض کریں عمران خان صاحب بہت تگڑا پاور شو کرتے ہیں، جو کہ ابھی تک کر رہے ہیں اور آگے بھی کرتے ہیں، ہاؤ ول اٹ فورس دا گورنمنٹ آف دا ڈے کہ وہ کہے یار یہ الیکشن کراؤ، یار کرانے پڑ جائیں گے 6 ہفتے میں، 8 ہفتے میں، 2 مہینے میں؟ دیکھیں ایک دو چیزیں اس میں ذرا کلیئر کر دیں کہ اگر اداروں نے شہباز شریف صاحب کا ساتھ نہ دیا اور وہ نیوٹرل رہے تو عمران خان صاحب ان کی طرف لے جائیں گے۔ اچھا، اگر ادارے نیوٹرل رہے تو عمران خان صاحب ان پارٹیوں کو الیکشن کی طرف لے جائیں گے۔ یہ پہلے جو پی ایم ایل این تھی وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ تھی، صحیح ہے، ان کو ایسا کوئی پرابلم نہیں تھا کہ ان کی حکومت گر سکتی ہے یا بیچ میں سے بندے نکل جائیں گے یا سلپ ہو جائیں گے۔ اس مرتبہ بڑی سپلٹ قسم کی میجورٹی ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی باہر، 3 بندے فارغ باہر نکالیں، 3 بندے 2 بندے باہر نکالیں، حکومت گر جاتی ہے۔ 2/3 میجورٹی تو ان کے پلے کچھ نہیں ہے، یہ میجورٹی بہت کم ہے، میجورٹی بہت کم ہے، بہت مشکل سے اقتدار میں ہے۔ اور اندر جو 2/3 کا کہہ رہے ہیں، وہ 2013 میں 2000 اب وہ تو 1997 میں تھی نا 2/3 97 میں تھی، 97 میں تھی 2/3۔ نہیں ابھی بھی میجورٹی بہت بڑی تھی، 2/3 تو نہیں تھی لیکن بڑی اچھی میجورٹی سر کہاں تھی؟ میں 2/3 تو نہیں تھی، 2013 سے لے کے 2018 تک کے لیے بات کروں، 2/3 نہیں تھی لیکن تگڑی تو تھی نا۔ چلے تگڑی، ہاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے زیادہ سیٹیں تھیں۔ غلطی ہو گئی سر، میرے منہ سے نکل گیا سر، میں معافی چاہتا ہوں، میرے منہ سے نکل گیا۔ جی عمران پلیز۔ اچھا تو آپ کہہ رہے ہیں اگر اداروں کا رول نیوٹرل رہا یا نہیں تھی، ہاں نیوٹرل رول رہا تو پھر کوئی نہ کوئی اتحادی ناراض ہوگا، کچھ ہوگا اور ان کو الیکشن کی طرف جانا پڑ جائے گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، میری بات تو مکمل کر دینا ہے بھائی۔ سر ضرور، میں یہ کہہ رہا ہوں آگے بڑھا رہا ہوں کہ پی ایم ایل این کی ایک تگڑی حکومت تھی، اس لیے ان کی حکومت نہیں گر سکتی تھی۔ اس مرتبہ وہ تگڑی حکومت نہیں ہے، ان کے پلے ایک بھی ان کا اتحادی نکل گیا تو حکومت گر جائے گی۔ اگر ادارے شہباز شریف کو نہ بچائیں تو شہباز شریف صاحب اپنا 1.5 سال پورا نہیں کر سکتے، یہ ہم سب جانتے ہیں جس طرح کی پولیٹیکل پارٹیز اس کے اندر موجود ہیں۔ عمران خان صاحب نے استعفے دے دیے ہیں قومی اسمبلی سے، 123 استعفے ہیں جو پہلے مرحلے میں فارغ ہو گئے۔ اس کے بعد وہ کوشش کریں گے اور وہ عدالت میں چلے گئے ہیں کہ باقیوں کو بھی فارغ کرے عدالت۔ اب یہ ضمنی الیکشن کروانا ایک آئینی ذمہ داری ہے، وہاں پہ عمران خان صاحب روڑے اٹکانے کی کوشش کریں گے، احتجاج کریں گے، شور مچائیں گے،
پھر یہ پنجاب کے اندر جیسے ہی حمزہ شہباز صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بنیں گے یہ پنجاب سے بھی استعفے دے دیں گے، پھر یہ سندھ سے اور بلوچستان سے بھی استعفے دے دیں گے، سینیٹرز کے عہدوں سے استعفے نہیں دیں گے، یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، صحیح ہے، یہ صرف ایم پی ایز اور ایم این ایز کی نشستوں سے استعفے دیں گے، اور آخر میں اپنے فائنل حربے کے طور پہ وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کو تحلیل بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایک اتنی چھوٹی میجورٹی کے ساتھ جو حکومت بنی ہے، بمشکل بننے والی حکومت، یعنی عمران خان کی حکومت تو اس لیے گر گئی نا کہ اس کے پاس سمپل میجورٹی نہیں تھی، ہاں یہ تو اس سے بھی گئے گزرے ہیں، یہ نہیں اس بوجھ کو اٹھا پائیں گے جب تک کہ وہ بوجھ شہباز شریف کے ساتھ مل کر ادارے خود نہ سنبھال لیں۔ اگر ادارے بیچ میں نہ آئے اور نیوٹرل رہے تو یہ الیکشن میں جا رہے ہیں 3 مہینے کے اندر اندر۔ اوکے، ویری انٹرسٹنگ، بالکل ٹھیک ہے، صحیح۔ آج ذرا فائنل راؤنڈ چلاتے ہیں۔ بخاری صاحب اگر آپ سے بھی کچھ کامنٹ کرنا چاہیں، باقی یہ کہ بڑا انٹرسٹنگ ہے نا کہ ٹیبلز کیسے ٹرن ہوتے ہیں، صورتحال کیسے 180 ڈگری کا ٹرن لے لیتی ہے۔ ناٹ لانگ ہوگا 2014 تھا، دھرنا تھا، سڑک پہ عمران خان صاحب تھے، ملاقات ہوئی ان کی اس وقت کے آرمی چیف سے اور طاہر القادری صاحب کی، اور نواز شریف صاحب نے کہا کہ فلور آف دا ہاؤس نواز شریف صاحب نے کہا کہ بھائی ہم نے نہیں کہا تھا مداخلت کرنے کا، وہاں سے آیا کہ نہیں جناب یہ تو انہوں نے ہی کہا تھا، اور آئی ایس پی آر سے آیا کہ نواز شریف صاحب نے کہا تو عمران خان صاحب نے کہا دیکھو ثابت ہو گیا آج کہ نواز شریف جھوٹ بول رہا تھا، دیکھو افواج کیا کہہ رہی ہیں، نواز شریف جھوٹ بول رہا۔ آج بالکل اس کے وہی والی ایک صورتحال ہے کہ جب خان صاحب نے آن ریکارڈ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ میرے پاس 3 آپشن لے کے آئی تھی، اور پھر انہوں نے آج آفیشیلی بھی کہہ دیا، ہم اس دن سے کہہ رہے تھے کہ جناب انہوں نے کہا کہ صاحب ہمیں کہا گیا تھا پی ایم ہاؤس سے، ہم گئے تھے ہم پی ایم ہاؤس کے کہنے پہ جو ہے ہم اپوزیشن کے پاس گئے تھے، انہوں نے کہا کہ جناب ہم تحریک انصاف واپس نہیں لیں گے، ہم نے جا کے بتا دیا کہ جی واپس لینے کو تیار نہیں ہے، تجویز ختم ہو گئی۔ اب یہ جو نئے سینیریوز ہیں یہ آگے اور کیا کیا گل کھلائیں گے، اور یہ عمران نے جو کہا کہ ہو جائیں گے 3 مہینے میں الیکشنز اگر معاملہ نیوٹرل رہا۔ جی مجھ سے پوچھا اگر آپ نے، گزارش یہ ہے کہ جو بھی اپوزیشن ہوتی ہے وہ جب ایجیٹیٹ کر رہی ہوتی ہے تو وہ بہت کم اس پوزیشن میں آتی ہے کہ وہ اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کرا سکیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سینٹر کے بعد یہی سب کچھ جو ہے ریپیٹ ہونے والا ہے پنجاب میں، اور پنجاب میں جب ریپیٹ ہوگا تو صورتحال اور زیادہ جو ہے وہ یعنی تبدیل ہو جائے گی۔ ایک سانس میں کہتے ہیں ہم یہاں نہیں بیٹھ رہے کیونکہ یہ سارے چور ہیں، مگر یہی چور تو سینٹ میں بھی ہے، یہی چور تو پنجاب کی اسمبلی میں بھی ہے، یہی چور تو کے پی کے میں بھی ہے، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی وچ پارٹ آف یور اسٹیٹمنٹ شوڈ آئی بلیو۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بیانیہ لے کے پشاور سے انہوں نے آغاز کیا تھا وہ میرے حساب سے انتہائی محتاط طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے جو 6-7 مین پوائنٹ تھے ان کا تو بھرکس نکال دیا آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے۔ اب نیا بیانیہ بنانا ہوگا، اس لیے کہ اس کے بعد اگر آپ پھر اسی کو دہرائیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہاں سے ریزسٹنس آئے گی، کیونکہ بہت کیٹیگوریکلی جب فوج سٹیٹ کر دیتی ہے تو پھر اس سے کھیلنے نہیں دیتی ہے۔ یہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے، اب بھی دیکھا ہے، کیونکہ 4 سال تک جب ہمیں یہ یقین دلایا گیا، جو کہ بڑی مشکل سے ہم نے یقین کیا تھا کہ فوج اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک پیج پر ہے، 4 سال یا یہ جھوٹ بول رہے تھے اور یا اب جھوٹ بول رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں تو کوئی خرابی ہے ضرور۔ دوسری بات یہ ہے کہ فوج کا رول کبھی بھی پاکستان کی پالیٹکس سے مائنس نہیں ہوا ہے، اس کی لمبی ایک تاریخ ہے، اس میں بحث کا یہ وقت نہیں ہے۔ صحیح ہے، تو جو ان کا رول ہوگا، یہ کہا نا جو عمران نے کہ جی اگر ادارے نہ آئے، بھئی وہ ادارے پی ٹی آئی کے دور میں آنا ضروری تھے، باقیوں کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ کیسے ہوگا؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بہت سارے تھریٹ عمران خان صاحب کو لاحق ہیں۔ آج آپ نے دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا کہا کہ فارن فنڈنگ کا فیصلہ کریں 1 مہینے کے اندر اندر۔ 2 درخواستیں انہوں نے کی تھی، دونوں ریجیکٹ کر دی۔ آپ نے یہ ایٹیچیوڈز آپ کو نظر نہیں آ رہے؟ تو بہت کچھ ہوگا، صرف یہ نہیں ہوگا کہ ان کے جلسے کامیاب ہوں گے اور یہ بتائیں گے گورنمنٹ کو کہ کب الیکشن کرانے ہیں، کس تاریخ کو کرانے ہیں، کتنے بج کے کتنے منٹ پہ کرانے ہیں۔ فائنل 1 منٹ ہے میرے پاس، کامنٹ کر دیں ذرا کوئکلی، پہلے عمران بھائی آپ، پھر فائنل ورڈ مظہر عباس صاحب دے دیں گے۔ جناب کس بارے میں؟ میں عمران صاحب، میرا بھی سوال یہ ہے کہ پہلے تو مجھے آپ پنجاب کے حوالے سے بلکہ بتائیں، چونکہ کیا آپ کو اب یہ لگ رہا ہے کہ حمزہ شہباز، چونکہ آپ نے کہا اپنے پچھلے بیان میں جواب میں، آپ کو لگ رہا ہے کہ اب حمزہ شہباز صاحب جا رہے ہیں اس مسند پہ بیٹھنے کے لیے وزارت اعلیٰ کی؟ دیکھیے جو صلح کروائی گئی ہے نا تھوڑے دن پہلے ہونے والی لڑائی کی، وہ ایسے لوگوں نے کروائی ہے جس کے بعد مجھے پورا یقین ہے کہ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ پنجاب ہے۔ ہاں، نمبر پورے نہیں ہو رہے پھر، اس کا مطلب ان کے پاس، پرویز الہی صاحب کے پاس صلح جنہوں نے کرائی ہے وہ پھر حکومت بن جائے گی۔ ویری انٹرسٹنگ۔ مظہر صاحب فائنل ورڈ اس پہ دے دیں آپ کی، یہ جو یہ جو رائے کا فرق ہے، خاص طور پہ اس طرح میں نے کہا کہ بھائی یہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپروچ کیا گیا تھا، آج انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں صاحب ہمیں اپروچ کیا گیا تھا، آپ نے آپشن دیے، اور اس سارے رائے کے فرق کے ساتھ سلیم بخاری صاحب نے بھی کہا
کہ کل جلسے میں جو بیانیہ اپنے ہیں اس کو ایک ایک نقطہ کر کے اپنا اوپینین دے دیا گیا ہے. تو اب جب وہ جلسے میں دوبارہ یہ بات ریپیٹ کر رہے ہوں گے تو پھر سب کے سامنے ہوگی نا بات کہ بھائی جان یہ ایک اوپینین ہے اور یہ ایک اوپینین ہے اس بارے میں, یہ دو اوپینینز ہیں. پھر مدر صاحب دیکھیں وسیم اگر جو عمران نے پہلے بات کی تھی نا, اگر آپ ساری اسمبلیوں سے استعفیٰ دے دیتے ہیں, ہاں خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے, اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے, پنجاب سے جتنے ایم پی ایز ہیں وہ ریزائن کر دیتے ہیں, سندھ کا اتنا میٹر نہیں کرتا لیکن سندھ سے بھی ایم پی اے ریزائن کرتے ہیں, تو ایک کرائسس تو کھڑا ہوگا. ایسا اتنا آسان کرائسس نہیں ہوگا. صحیح ہے, تو وہ الگ بات ہے کہ ایڈمنٹ ہو جائے گورنمنٹ, تو ایک کرائسس سچویشن تو عمران خان کریٹ کر سکتے ہیں. مگر آپ یہ بتائیں کہ اگر چودھری پرویز الہی سرپرائز کر دیں پھر کیا ہوگا, پھر وہ کرائسس کہاں جائے گا؟ یعنی وہ دوبارہ اس طرف آ جائیں آج کی حکومت کی طرف. مطلب اگر وہ چیف منسٹر منتخب ہوتے ہیں تو وہ اچھا اب یہ ریزائن کہہ نہیں رہے کریں ہیں, گے اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں, ہاں یہ بات یہ بات ہے, پھر عمران خان کی یہ بات اسکیم ہے, کیا ہو؟ یہ بات ہے. مدر بھائی بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. یہ بات ہے جو آخری چانس ہے, لیکن وہ 2 دن پہلے وہ چانس ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا نا. صلح جنہوں نے کرائی ہے وہ حکومت ادھر بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, ورنہ وہ صلح کروانے کی ضرورت نہیں دیکھیں نا پرسوں عمران, ابھی دیکھو تو پرسوں تک کیا ہوتا ہے. یہاں میں مدر بھائی کے تجربے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, وہ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. یہی رستہ ہے یہاں پہ روکنے کا. ہاں اچھا صحیح ہے. یہاں تو یہ سحری کر کے سوتے ہیں, افطار کے لوٹتے ہیں, کوئی نئی خبر ہوتی ہے کہ منظرنامہ ہی بدلا ہوا ہوتا ہے. لیکن مدر بھائی جتنا دماغ, اگر مدر بھائی جتنا دماغ سب کا ہوتا تو ہمیں اور کیا چاہیے تھا. یعنی آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کا منتخب ہو جانا ایک طریقے سے انشورنس پالیسی بھی ہو سکتی ہے تھوڑی سی گورنمنٹ کے لیے, کہ اگر وہ آ جائیں تو پھر ذرا تو پھر وہ چھوڑیں گے نہیں. پرویز الہی صاحب اگر منتخب ہو گئے نا تو پھر گیم بالکل بدل جائے گا. پھر یہ الیکشن 6 مہینے کے بعد میں چلے جائیں گے. اور ایک وسیم, یہ پرانی پالیٹکس رہی ہے کہ جس صلح کرانے کی بات عمران کر رہے ہیں نا, فلاں کسی کو دے دو. صحیح ہے, ویری انٹرسٹنگ, رائٹ. جو صلح کرانے کی بات عمران نے کی ہے, اگر انہوں نے نہیں کرائی ہے تو پھر کسی کے لیے راستہ نہیں بنتا. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا. مجھے کیا پتا کس نے کروائی ہے سر. یہ میرا خیال ہے بخاری بات کر رہا ہے, آپ نے بات سے ہمیں سمجھ نہیں آئے گی. میں بتاؤں صلح کروانا آپ نے تو کھل کے کہا ہے, نعرے لگا کے. بہت اچھی بات ہے. جب بھی کوئی 2 مسلمان آپس میں ناراض ہوں ان کی فوراً صلح کروا دو, اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. یہ آپ اپنے بیان کو ذرا تھوڑا سا انڈرمائن کر رہے ہیں خود ہی. تینوں مہمانوں کا بہت ضرورت ہے اس وقت انڈرمائن کرنے کی. تینوں مہمانوں کا بہت بہت